بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الحنین المکین وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الحنین المکین ونحن علی ذلک لمن الشاکرین والشاہدین۔ تمامی حضرات و سامعین مل کر ایک مرتبہ سرکار دو عالم رحمت مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر ایک مرتبہ محبت و عقیدت اور توجہ سے درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضى لہ، صلاة و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ جل مجدہ و جل شانہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی بارگاہ عالی میں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے واسطہ جلیلہ سے یہ عرض و دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو انتہائی عقیدت، محبت، کامل توجہ، انتہائی ذوق و شوق اور نہایت ادب اور احترام سے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا اور اپنے محبوبوں کا ذکر خیر کرنے، سننے، سمجھنے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے اور دوسروں کو بھی بتانے اور سمجھانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل مجدہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے و طفیل ہم تمام کو ہر قسم کی خطا، کوتاہی، بھول چوک اور سہو و نسیان سے بھی محفوظ اور مأمون رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ مزید بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضى لہ، صلاة و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ آج کی ان بابرکت گھڑیوں میں کہ آج جمعۃ المبارک کا عظیم ترین دن ہے اور ربیع النور شریف کی ماہ ربیع الاول کی آج پہلی تاریخ ہے۔ رحمتوں کا مہینہ جلوہ گر ہو چکا ہے اور حسن اتفاق کہ آج 6 ستمبر ہے اور کل 7 ستمبر، ایک عظیم تاریخی دن۔ آج کا دن بھی تاریخی حیثیت سے ایک عظیم اہمیت کا حامل ہے۔ 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان، مملکت خداداد پاکستان، اللہ کی نعمت، اس کی یاد منانے کا بھی دن ہے کہ آج یوم دفاع ہے، اور کل 7 ستمبر یوم تحفظ عقیدہ ختم نبوت، 7 ستمبر 1974، جس کو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور قیامت آ جائے گی اس دن کو فراموش نہ کیا جا سکے گا۔ جس دن کو نشان بننے اور مسلمانوں کی علامت بننے میں کئی قربانیاں دینی پڑیں اور کئی مسلمانوں نے اپنی جانوں کی اور اپنے گھر بار کی اور نہ جانے کن کن چیزوں کی روحانی، جسمانی
مالی قربانیاں پیش کی اور 7 ستمبر کے دن کو قیامت تک کے لیے ایک تاریخی اور فتح کا دن بنایا۔ آج انہی حوالوں سے اور ربیع الاول کا مبارک مہینہ بھی جلوہ گر ہو چکا، اس حوالے سے بھی چند ضروری گزارشات سیکھنے اور سکھانے کی نیت سے آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ کریم جل شانہ کی کتاب مجید قرآن مجید فرقان حمید نے جہاں ہمیں مختلف قسم کے احکامات دیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اپنی اپنی شرطوں کے ساتھ، ان میں سے ایسے احکامات بھی ہیں جن کا ماننا ضروریات دین سے ہے، جو نام میں نے ذکر کیے ان کے علاوہ اور بھی کئی ہیں جن کا تعلق ضروریات دین سے ہے کہ اگر اس کو تسلیم نہ کیا جائے تو بندہ مومن ہی نہیں رہتا۔ کچھ باتیں ایسے بھی ہیں جن کا تعلق ضروریات دین سے تو نہیں ہے، لیکن ان کا ماننا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک ضروری کا درجہ رکھتا ہے، اگرچہ اس کے انکار سے یا اس پر عمل نہ کرنے سے وہ بندہ کافر نہیں ہو جاتا۔ انہی احکامات میں سے جن کا تعلق ضروریات دین سے ہے، مثلا کوئی بندہ اگر نماز کا انکار کر دے تو مسلمان نہیں رہے گا، ہاں ادا نہ کرنے والا گناہگار ضرور ہوگا لیکن کافر نہیں ہوگا۔ روزہ جس کا فرض ہونا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ضروریات دین سے ہے، انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ اللہ جل شانہ کی وحدانیت جو قرآن مجید سے جا بجا ثابت ہے، ضروریات دین سے ہے کہ اگر اللہ جل شانہ کی وحدانیت کو تسلیم نہ کرے یا شک کرے کافر ہو جائے گا، ضروریات دین سے ہے۔ اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا کہ جتنے رسول ہوئے ہمیں ان کی خبر ہے یا نہیں، ان تمام رسولوں کی رسالت پر ایمان لانا ضروریات دین سے ہے۔ اگر ایک بھی رسول کے بارے میں غیر رسول ہونے کا عقیدہ رکھے گا کافر ہو جائے گا۔ تمام رسولوں کی تعظیم و توقیر کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کا ادب اپنے دل کے نہا خانے میں رکھنا ضروریات دین میں سے ہے۔ اگر ایک نبی کی بھی توہین کا ارادہ بھی کرے گا کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ ان کی تعظیم ضروریات دین میں سے ہے۔ تو جس طرح یہ احکامات میں نے چند آپ کے سامنے ذکر کیے کہ ضروریات دین میں سے ہیں، جن کا نہ ماننے والا بندہ مومن نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے۔ انہی باتوں میں سے ایک بات یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی تسلیم کرنا، یہ بھی ضروریات دین میں سے ہے، ضروریات دین میں سے۔ اس معاملے میں اس کے خلاف کا سوچنے والا بھی کہ حضور آخری نبی نہیں ہے، حضور کے بعد کوئی اور نبی بھی کسی بھی معنی میں نئے نبی کا ورود ہو سکتا ہے، اس کا خلاف جو بھی معنی بنتا ہے حضور کے ختم نبوت کے خلاف کوئی بھی معنی کسی معنی میں مراد لینا اس بندے کو مومن نہیں رکھتا بلکہ کافر بنا دیتا ہے۔ ختم نبوت کے معاملے میں شک کرنا بھی، ادنا سا شک بھی ہو کہ حضور خاتم النبیین ہے یا نہیں ہے، حضور کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا ہے، ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے، یہ شک کرنا بھی اس بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ تو جس معنی میں اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے، اسی درجے میں اسی معنی میں اللہ کے فرمان کی وجہ سے، حضور کے ارشادات کی وجہ سے حضور کو آخری نبی اس معنی میں تسلیم کرنا کہ حضور کے بعد
کسی بھی طرح کا کوئی فرد نئے نبی کے طور پر نہیں آ سکتا، چاہے ذلی بولے، بروزی بولے یا کسی بھی معنی میں بولے، حضور کے بعد کسی نئے نبی کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی۔ اس لیے کہ رب العزت نے حضور کو ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، ان کی رسالت عامہ ہے۔ حضور کسی علاقے اور کسی وقت کے نبی تو بن کر تشریف نہیں لائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور ان کی رحمت رسالت کی جہت سے ہے۔ ان کا ساری کائنات کے لیے رحمت ہونا رسول ہونے کی جہت سے ہے، چونکہ وہ رسول ساری کائنات کے، اسی لیے رحمت ساری کائنات کے۔ ان کی رسالت عامہ ہے، کسی مخصوص طبقے کے لیے، مخصوص علاقے کے لیے، مخصوص قوم کے لیے یا مخصوص وقت کے لیے نہیں۔ جب وہ رسول ساری کائنات کے، رسالت سب پر ان کی ثابت ہے، اسی جہت سے وہ رحمت سب کے لیے، تو اب کسی کی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ کوئی نیا نبی آ کر کے اس کار نبوت کو آگے بڑھائی۔ اس کی ضرورت ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی پر ختم فرما دی۔ ضرورت باقی تھی، حضرت ابراہیم کے آنے کے بعد بھی باقی تھی، ضرورت باقی رہی ہر نبی کے آنے کے بعد، حضرت موسیٰ کے آنے کے بعد بھی ایک نئے نبی کی ضرورت باقی رہی۔ اس لیے ہر نبی نے اپنے بعد وہ کام چھوڑا کہ بعد کا نبی آ کے اس کو پورا کرے۔ میرے آخری نبی سے پہلے ہر نبی نے کوئی نہ کوئی ضرورت ایسی باقی رکھی جس کو بعد کے نبی نے آ کے پورا کیا، لیکن میرے نبی کی تشریف آوری نے تمام ضرورتوں کو پورا کر دیا۔ حضور نے اپنے پیچھے کچھ بھی ایسا نہیں چھوڑا کہ ضرورت باقی رہ جائے، کوئی آ کر کے اس ضرورت کو پورا کرے۔ نبی محترم علیہ السلام نے وہ ساری ضرورتیں جو پیچھے باقی رہی تھی، تشریف لانے کے بعد وہ ساری ضرورتیں پوری فرما دی۔ امت کو 1,24,000 عظیم ترین جلیل القدر صحابہ عطا فرمائے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایسے افراد اپنے پیچھے چھوڑے جن کے بارے میں خود ارشاد فرمایا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء نبوت کے کام انجام دینے میں بنی اسرائیل کے علماء کی طرح ہے۔ ضرورت کہاں باقی رہی؟ اگر حضور کے بعد سلسلہ نبوت باقی رہتا تو حضور نے تو خود بتا دیا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی بن کر کے آتا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ اتنی جلالت شان حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبوت کے اوصاف جمع فرمائے، جن کو دنیا مانتی ہے، جن کی جلالت شان کے معترف تمام صحابہ بھی ہیں، اور صحابہ سے بڑھ کر خود مصطفیٰ جان رحمت ہیں، جن کی جلالت شان کے معترف ہیں۔ حضور نے جن کی تعریفات میں عظیم ترین کلمات ارشاد فرمائے، انہی کے لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی بن کر آتا تو عمر نبی بن کر آتا، لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ضرورت ہی باقی نہیں چھوڑی۔ ایسے افراد اپنے پیچھے چھوڑ کر گئے اور ایسی تربیت کر کے گئے جنہوں نے نبیوں کے کام کر کے دکھائے، اور وہ تو صحابہ تھے، ان کی تو شان بہت بلند و بالا تھی۔ ان صحابہ کے نقش قدم پر جب تک یہ امت چلتی رہے گی، ایسے علماء پیدا ہوتے رہیں گے جن علماء کے بارے میں رسول خدا فرما کے چلے گئے کہ قیامت تک جو آنے والے علماء ہیں، میری امت کے وہ علماء کار نبوت انجام دینے میں بنی اسرائیل کے انبیاء کے جیسے ہیں، جن کی امت میں سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم شخصیت موجود ہے، جن کی صداقت لسانی اور عظیم کردار کی شہادت ساری دنیا اس وقت بھی دیتی رہی اور آج بھی دے رہی ہے اور قیامت تک دیتی رہے گی، جن کی امت میں سیدی غوث اعظم جیسے ہوں، جن کی امت میں حضور قبلہ مجدد الف ثانی جیسے ہوں، جن کی امت میں
حضور فضل حق خیر آبادی جیسے ہوں، جن کی امت میں امام بخاری جیسے عظیم شخصیت کے حامل افراد ہوں، اور ایک طویل فہرست ہے۔ اس امت میں نبی کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے اور نبی کے پیغام کو ساری دنیا میں آگے پہنچانے کے لیے کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں، اللہ کے نبی کے یہ غلام ہی کافی ہیں۔ حضور نے کوئی ضرورت ہی باقی نہیں چھوڑی، اللہ نے کوئی ضرورت ہی باقی نہیں چھوڑی۔ حضور نے اس موضوع پر 20 حدیثوں کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھا دیا۔ میرے بعد 30 کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے، 30 بہت جھوٹے ہوں گے۔ کسی روایت میں یہ تعداد زیادہ بیان کی گئی کہ جو بڑے بڑے جھوٹے ہوں گے اور دجل دینے والے، دھوکے دینے والے ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ سنو، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہے۔ یہ مضمون تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام 20 حدیثوں میں بیان کر کے تشریف لے گئے اس دنیا سے، اور اپنی امت کو یہ عقیدہ دے دیا کہ میرے بعد کسی بھی نئے نبی کی گنجائش نہیں۔ لیکن نئے نبی بننے کا شوق اور نبی بن کر لوگوں کو گمراہ کرنے کا شوق یہ حضور کے مقدس زمانے میں بھی لوگوں کے اندر تھا، اور حضور کے مقدس زمانے میں بھی یہ نقب لگانے کی کوشش کی گئی اور اپنے آپ کو نبی متعارف کروانے کی کوشش کی گئی، جیسے سجا وغیرہ ہے، جیسے ابن سبا ہے۔ ان لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا حضور کے مقدس زمانے میں، حضور کے رہتے ہوئے، اور بعد کے زمانے میں جس کے بارے میں آپ نے سنا بھی، جس کے خلاف جنگ یمامہ لڑی گئی، مسیلمہ کذاب، حضور کی رحلت کے ماہ بعد مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت میں نقب لگانے کی کوشش کی۔ اس کے مقابلے میں پوری باقاعدہ ایک جنگ لڑی گئی، اتنی خونریز جنگ پوری اسلامی تاریخ میں کبھی نہیں لڑی گئی، صرف اس عقیدے کے تحفظ کے لیے کہ حضور آخری نبی ہے، حضور آخری نبی۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں تھی۔ مسلمانوں نے جتنے جہاد کیے، اس جہاد سے زیادہ خونریز جہاد اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، اس کے بعد کبھی نہیں ہوا، جس میں ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی شہید ہوئی۔ ایک قول کے مطابق صرف 1200 تو وہ صحابہ شہید ہوئے جو بدری تھے، حافظ قرآن تھے، اس عقیدے کے تحفظ کے لیے۔ لیکن یہ سلسلہ جاری رہا، اور میں آپ سے یہ بھی عرض کروں، پہلے بھی میں عرض کر چکا، یہ جنگ ختم نہیں ہوئی، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا ہے، آج بھی موجود ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ختم نبوت کے محافظین کو ہمیشہ اپنا کردار ادا کرتے رہنا پڑے گا، شریر شرارتیں کرتے رہیں گے، ختم نبوت پر نقب لگانے والے لگاتے رہے، لگا رہے ہیں، لگاتے رہیں گے۔ ہر دور میں ختم نبوت پر پہرا دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ختم نبوت کا مسئلہ یہ فروعی مسئلہ نہیں بلکہ اصولی مسئلہ ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے، یہ پورے دین کا مسئلہ ہے۔ حضور کو آخری نبی ماننا یہ دین ہے، اس کے خلاف بکواس کرنا وہ زندیقی ہے، کفر ہے، ارتداد ہے۔ کوئی سب کچھ مانے لیکن حضور کو آخری نبی نہ مانے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ قادیانی نماز بھی پڑھتے ہیں، قادیانی اسی قرآن کو پڑھتے ہیں جو میرا اور آپ کا قرآن ہے، قادیانی اذان بھی دیتے ہیں حالانکہ ان کو منع ہے۔ وہ غیر مسلم اقلیت ہے جس بل کو پاس کرانے کے لیے سینکڑوں جانوں کی شہادتیں دینی پڑی، اور 7 ستمبر 1974 کو جو بل پاس ہوا تو پاکستان کے قانون کی روشنی میں بھی اور شریعت کی روشنی میں بھی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، پاکستان کے آئین کے مطابق بھی
اور اسلام اور شریعت کے اصول کے مطابق بھی وہ اپنے آپ کو کوئی بھی نام دے، لیکن اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، وہ غیر مسلم ہے اور غیر مسلم اقلیت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جس طرح اور دنیا میں فرقے ہیں انہیں بھی ایک فرقہ تسلیم کر لیا جائے۔ میرے بھائی وہ فرقہ ہوتا تو اسے تسلیم کر لیا جاتا، فرقے کو تسلیم کر لیا جاتا ہے، فتنے کو کہیں بھی تسلیم نہیں کیا جاتا۔ قادیانی فرقہ نہیں، قادیانی فتنہ ہے، اور فتنے کے بارے میں رب العزت نے ارشاد فرمایا الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت جرم ہے، فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت جرم ہے۔ فتنے کو کبھی بھی روا نہیں رکھا گیا اور دنیا میں بھی کبھی بھی فتنے کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ تو قادیانیت فرقہ نہیں، فتنہ ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اپنے اوپر مسلمان کی تعریف کا انطباق کرتا ہے۔ لہذا یہ ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے کہ وہ ختم نبوت کے حوالے سے اس کا یہ عقیدہ ہونا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر معنی کے اعتبار سے آخری نبی ہے، اور آخری نبی کا سادہ سا معنی یہ ہے کہ ہمارے اس نبی محترم کے بعد کوئی بھی نیا نبی نہیں آ سکتا، کوئی بھی نیا نبی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ ضرورت ہی نہیں ہے نا، اللہ رسول نے ضرورت ہی ختم کر دی۔ ضرورت تھی حضور کے آنے سے پہلے، ہر نبی آ کر کے بعد کے نبی کی بشارت دیتے رہے، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، ہر نبی بعد کے نبی کی بشارت دیتے رہے، ہر نبی، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سب نبیوں کا ایک ہی متفقہ فرمان ہوا کرتا، میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ وہ اپنے بعد اپنی امت کو کہ میں جا رہا ہوں، ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، جن کی تعریف ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھی ہے، جن کی تعریف و توصیف اور جن کا نام اور جن کے قبیلے کا بیان ہماری کتابوں میں بھی جو اللہ نے ہمیں دی ان کے اندر موجود ہے، وہ آئیں گے۔ ہر نبی بعد کے نبی کے لیے کوئی نہ کوئی کام چھوڑ کے جاتے رہے، جتنا ان کے حصے کا کام تھا دین کو جہاں تک پہنچانا ہوتا وہ پہنچا دیتے، اور آگے آنے والے کے لیے مزید کام چھوڑ کر جاتے۔ لیکن میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے تو سب یہ کہتے رہے کہ ہمارے بعد ایک نبی آئیں گے، ہمارے بعد ایک نبی آئیں گے، ہمارے بعد ایک نبی آئیں گے، لیکن میرے آخری رسول نے ان کے برعکس یہ ارشاد فرمایا، سب کہتے تھے ہمارے بعد نبی آئیں گے، اور میرے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سب یہ کہتے رہے مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا گیا کہ وہ بشارت دینے والے ہیں، انہوں نے بشارت دیتے ہوئے کہا کہ میں بشارت دے رہا ہوں تمہیں کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے بڑے شان والے، یاتی من بعدی، وہ بالکل متصل میرے بعد آئیں گے، اسمہ احمد، جن کا نام مبارک احمد ہے۔ احمد یعنی وہ ذات جو سب سے زیادہ اللہ کی حمد کرنے والی ہے، احمد، وہ تشریف لائیں گے۔ آخری نبی تک حضرت عیسیٰ جو سیکنڈ لاسٹ ہیں یہی کہتے رہے میرے بعد آئیں گے، ہر نبی کہتے رہے میرے بعد آئیں گے، میرے بعد آئیں گے، اور ان کو آنا تھا۔ حضرت عیسیٰ کے بعد یہ اللہ کی طرف سے یہ تقدیر لکھی جا چکی تھی، تو حضرت عیسیٰ تک تو سب یہ کہتے رہے بعد میں آئیں گے، آخر میں آئیں گے، بعد میں آئیں گے، لیکن میرے نبی نے ان سب کے برخلاف فرمایا کہ جس کا انتظار تھا وہ میں ہی تھا اور میں آ چکا۔ وہ کہتے تھے کہ میرے بعد آئیں گے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اب میرے بعد کوئی دوسرا نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی دوسرا نہیں آئے گا۔ لہذا یہ مانا کہ حضور آخری نبی ہیں
اور ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں، یہ تو ہمارے بچوں کو بھی معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود شرارتیں ہوتی رہی، لفظ کو مختلف معنی پہنا کر کوششیں ہوتی رہی، لفظ خاتم کا مختلف معنی کیا گیا، خاتم کو خاتم پڑھا گیا، چلو اس سے بھی تمہارا مقصد حاصل نہیں ہوا کہ خاتم کا معنی مہر لگانے والا۔ مرزا غلام قادیانی نے اس کا معنی کرنے کے ساتھ یہ سمجھانا چاہا کہ حضور خاتم ہے۔ ہم نے کہا ہمیں بھی تسلیم ہے، حضور خاتم ہے، مہر لگانے والے، حضور خاتم ہے اور حضور خاتم بھی ہے کہ نبوت کو ختم کرنے والے، اور خاتم بھی ہے مہر لگانے والے۔ تو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوا؟ تو اس کا کہنا ہے یہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ معنی یہ ہے حضور مہر لگانے والے ہیں نبوت کے، حضور نبوت کی مہر لگانے والے ہیں، حضور جس پر نبوت کی مہر لگا دیں وہ نبی ہو جاتا ہے۔ لہذا مرزا قادیانی یہ کہتا ہے کہ حضور چونکہ نبوت کی مہر لگانے والے ہیں اور حضور جس پر مہر لگا دیں تو وہ بندہ نبی بن جاتا ہے، لہذا وہ مہر حضور نے مجھ پر، مرزا غلام احمد پر وہ مہر لگائی ہے، لہذا حضور کی مہر لگانے سے میں مرزا غلام احمد بھی حضور کی برکت اور حضور کی مہر لگانے سے میں بھی خدا کا نبی بن گیا۔ یہ ایک باطل تعویل، انہی تعویلات کو ختم کرنے اور دفن کرنے کے لیے تو اللہ کے نبی نے ذمہ داری دی تھی پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تو ہمیشہ کے لیے مکے اور مدینے جا رہے تھے کہ میں باقی کی زندگی مکے اور مدینے میں گزار دوں، وہاں جا کے رسول اللہ کے قدموں میں مدینے میں باقی زندگی گزار دوں، حضور کے روضے کے سامنے میں حاضر رہوں اور وہیں میں اپنی بقیہ زندگی گزار دوں۔ جب ارادہ کیا تو اس زمانے کے شیخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ کو رب کے نبی نے خواب میں آ کے ارشاد فرمایا، حاجی امداد اللہ تو پیر مہر علی سے کہے کہ وہیں رک کر کے تو میرے دشمن جو میری حدیث میں تعویلات کر رہا ہے اور اپنی نبوت کے لیے راستہ تیار کر رہا ہے، اس سے کہے کہ یہاں نہ آئے بلکہ وہیں رہ کر کے میرے دین کا پہرا دیتا رہے۔ پھر اس کے بعد جب پیر مہر علی شاہ صاحب حاجی امداد اللہ صاحب کے پاس گئے، انہوں نے ان کو حضور کا پیغام دیا، انہوں نے دل و جان سے حضور کا پیغام قبول کیا کہ میرے شیخ نے بھی کہا اور ساری کائنات کے شیخ نے کہا ہے کہ میرے دین کا پہرا دیا جائے، اور میرے ختم نبوت پر لوگ ڈاکہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی نے ان کے ذریعے پیغام دینے کے ساتھ ساتھ خود پیر مہر علی سرکار کے خواب میں آ کے رب کے نبی نے ارشاد فرمایا، مہر علی وہ مرزا میری حدیثوں کی غلط تعویلات کر رہا ہے، اور میری حدیث جس میں نے کہا کہ میں آخری نبی ہوں، وہ میری حدیث کو تعویلات کی کینچی سے کاٹ رہا ہے، منمانیاں کر رہا ہے، اور تم اس کو جواب نہیں دے رہے، تم مرزا کو جواب نہیں دے رہے۔ سبحان اللہ العظیم، کائنات میں تو کئی حضور کے غلام موجود ہیں، لیکن قربان اس غلام پر جسے آقا خود اپنے کام کے لیے پسند فرمائے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کا انتخاب اللہ کے رسول نے خود کیا، یہ تو جا رہے تھے ہمیشہ کے لیے مدینے رہنے، لیکن جس میں محبوب راضی، سچی محبت کرنے والے اسی میں راضی ہوتے ہیں۔ یہ تو ہمیشہ کے لیے حضور کے قدموں میں حاضری کے لیے جا رہے تھے، لیکن حضور نے فرمایا کہ تم وہیں رہ کر مرزا کو جواب دو، وہ میری حدیثوں کی باطل تعویلات کر رہا ہے، تم جواب دو۔ پھر پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو قلم اٹھایا تو مرزا کو دفن کر کے انہوں نے سانس لیا، پھر مرزا کو کسی قابل نہیں چھوڑا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ۔ حضور نے مقرر کیا تھا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو خواب میں تشریف لا کر کہ تم مرزا کے باطل تعویلات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟
اس کے بعد پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے مرزا اور جتنے بھی لوگ تھے جو دین پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کر رہے تھے، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ پھر ساری زندگی بھیرا کی سرزمین میں رہ کر کے ان کو جواب ہی دیتے رہے۔ پھر پیر مہر علی شاہ صاحب کا انتقال بھی پاکستان میں ہو گیا۔ یہ کبھی بھی حضور کی ڈیوٹی انجام دینے میں کبھی بھی کسی تساہلی کا مظاہرہ نہیں کیا، یہاں تک کہ تمنا تھی کہ حضور کے قدموں میں میں زندگی کی آخری دن گزاروں، لیکن انہوں نے یہیں پر موت قبول کر لی، دوبارہ حضور کے روضے پر جا نہ سکے، یہیں رہ کر حضور کی ناموس پر ساری زندگی پہرا دیتے رہے۔ حضور نے مقرر کیا تھا۔ اسی طرح کے باطل تعویلات جس سے مرزا کی کتابیں بھری پڑی ہیں، ان میں سے ایک باطل تعویل یہ بھی تھی کہ حضور مہر لگانے والے ہیں، لہذا حضور جس پر مہر لگا دیں وہ نبی ہو جاتا ہے، اور حضور نے میرے اوپر مہر لگائی لہذا میں بھی نبی ہو گیا۔ تو سوال کرنے والوں نے پوچھا کہ 14 صدیوں میں خدا نے اپنے حبیب کو جو نبوت کی مہر لگانے والا بنایا تیرے کہنے کے مطابق، تو 14 صدیوں میں کوئی ایک بندہ بھی تیرے علاوہ اللہ کو نہیں ملا جس پر ان کا محبوب مہر لگا کے اپنے بعد نبی بنا پاتا۔ حضور کو عمر نہیں ملے مہر لگانے کے لیے، حضور کو ابو بکر صدیق اکبر نہیں ملے مہر لگانے کے لیے، اپنے بعد نبی بنانے کے لیے حضور کو علی شیر خدا نہ ملے، عثمان ابن عفان نہ ملے، ایسی عظیم ہستیاں حضور کو مہر بنا کر اپنے بعد نبی بنانے کے لیے نہیں ملی۔ 14 صدیوں کے بعد تجھ جیسا ایک بے مروت اور مردود انسان ملا ہے جس پر حضور مہر لگا کے اپنے بعد نبی بنا کر کے چھوڑ کر جائیں۔ یہ باطل تعویل بھی تیری طرف سے شیطانی خرافات ہے جس پر کوئی مسلمان کبھی بھی کان نہ دھرے گا۔ اس کے پاس اسی طرح کے حفوات اور بکواسات تھی، اس کی کتابیں انہی باتوں سے بھری پڑی۔ ایک نبی عقلی طور پر بہت بلند ہوتا، نبی تو نبی، جو نبی کے سچے جانشین ہوتے ہیں وہ عقلی طور پر بڑے بلند و بالا ہوتے ہیں۔ علی شیر خدا کو دیکھ لیجئے، نبی علیہ السلام کے خلیفہ ہیں، نبی نہیں ہیں، نبی کے غلام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے عقل کتنی سلیم اور کتنی بلند عطا فرمائی ہے کہ ان کی باتوں میں کہیں پر بھی تضاد نہیں ملتا۔ ایک اچھی عقل والے کی پہچان یہ ہے اس کی باتوں میں کبھی تضاد نہیں ہوگا۔ آپ 14 صدیوں میں معقول لوگوں کو پڑھ جائیے، چاہے وہ زمانے صحابہ سے تعلق رکھنے والے ہوں یا آج کے زمانے سے جن کو اللہ تعالیٰ نے اچھی عقل عطا فرمائی، ان کی باتوں میں کبھی تضاد نہیں ملے گا۔ لیکن مرزا کی کتابوں کو کوئی بھی پڑھ لے، اولن تو پڑھنا نہیں چاہیے، لیکن تحقیق کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ مرتبہ دیا ہے کہ وہ تحقیق کر کے قادیانیوں پر ان کی غلطیوں کو ثابت کریں، وہ پڑھ کے دیکھ لے۔ مرزا کی ایک کتاب میں کچھ لکھا ہوتا ہے، دوسری کتاب میں کچھ اور لکھا ہوتا ہے، اسے خود نہیں پتا ہوتا کہ اس نے اپنی فلاں کتاب میں اپنے بارے میں کیا دعویٰ کیا ہے اور دوسری کتاب میں اس کے خلاف دعویٰ کر رہا ہوتا ہے۔ اسے خود یاد نہیں رہتا کہ کسی کتاب کے چند صفحے پہلے وہ کیا لکھ کر گیا ہے اور چند صفحے کے بعد وہ دوبارہ کیا لکھ رہا ہے۔ ایسے مخبوط الحواس شخص کی باتوں کا اعتبار کون کرے گا؟ ایک غیر نبی جس کو اللہ تعالیٰ نے اچھی سمجھ دی ہوتی ہے، اس کی باتوں میں تضاد نہیں ہوتا۔ 50 سال پہلے اس نے کیا کہا ہوتا ہے، 50 سال کے بعد بھی اس کو اپنی بات یاد رہتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اچھی عقل دی۔ لیکن مرزا اتنا مردود انسان تھا کہ جو کتاب لکھ رہا ہے 4 صفحے پہلے اس نے کیا دعویٰ کیا ہے اسے یاد بھی نہیں، اور 4 صفحے کے بعد اس کے خلاف دعویٰ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ لہذا کسی بھی جہت سے، اس کے خاندان کے اعتبار سے، اس کی تعلیم کے اعتبار سے، اس کی باتوں کے اعتبار سے، اس کی شخصیت کے اعتبار سے، کسی بھی جہت سے اس کو دیکھ لیا جائے، یہ نبی بننا تو دور کی بات ہے، نبی کہلانا تو دور کی بات ہے، ایک معقول اور سمجھدار انسان بھی کہلانے کے لائق نہیں۔ ہاں ایک وقت تھا
جب اس نے سمجھداری کا ثبوت دیا تھا، جب اس نے اس طرح کے غلط دعوے نہیں کیے تھے، جب اس نے اپنے آپ کو مہدی منتظر نہیں کہا تھا، جب اس نے اپنے آپ کو مسیح نہ کہا تھا کہ جس عیسیٰ کا انتظار ہو رہا ہے وہ میں ہی ہوں، جب اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اپنے لیے صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اپنے لیے نبی کا ذل اور نبی کا بروز نائب ہونے کا اس نے دعویٰ نہیں کیا تھا، اس سے پہلے اس کی باتوں میں ربط بھی تھا، اس کی باتوں میں تسلسل بھی تھا، اس کی باتوں میں وزن بھی تھا۔ جب تک اس نے یہ خرافات شروع نہیں کیے تھے، جس طرح آج کے زمانے میں بھی کئی لوگ علم آنے کے بعد بہت سے لوگ بہکنا شروع ہو جاتے، آج کے زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ابتداء میں اچھے ہوتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ نہ جانے ان کے کس گناہ کی سزا ہوتی ہے کہ وہ خرافات بکنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے ان کی تمام باتیں پچھلی صحیح باتوں کے خلاف انہی کی زبان سے انہی کے قلم سے نکلنا شروع ہو جاتی۔ جیسے مثال کے طور پر جاوید احمد غامدی کو دیکھ لیں، ان صاحب کا حال بھی ایسا ہی ہے، انہیں خود کچھ نہیں پتا ہوتا کہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کی باتوں سے قرآن کی کس آیت کا انکار ہو رہا ہے، حدیثوں کو تو موصوف ایسے ہی نہیں مانتے، انہیں خود نہیں پتا ہوتا کہ یہ علم نافع کے بجائے ایک ضرر رساں علم کے پیچھے پڑ چکے ہیں اور اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ لہذا مرزا جب تک ان خرابیوں کی طرف نہیں آیا تھا، اس سے پہلے اس کی باتوں میں تسلسل بھی تھا، ربط بھی تھا، لوگ کاندھے پہ اٹھاتے تھے اس کو، ایک سچا مسلمان تھا اس وقت تک۔ جب یہ آریہ سماج کے لوگوں سے مناظرے کرتا تھا، عیسائیوں سے مناظرے کرتا تھا، مختلف مذاہب کے لوگوں سے مناظرے کرتا تھا اور انہیں اپنے مناظرے میں شکست دیا کرتا تھا، لوگوں نے اس کو کاندھوں پر بھی اٹھایا ہے، لوگوں نے اس کو عزت بھی دی، مسلمانوں نے اس کو اپنا بڑا بھی مانا۔ اس وقت تک یہ درست تھا، صحیح راستے پر تھا، لیکن انگریزوں نے جب دیکھا کہ اس کے اندر صلاحیت ہے، مناظرے کر سکتا ہے، کچھ اس کے پاس علم بھی ہے، لوگوں کا حلقہ اثر بھی ہے، اس کے ساتھ چاہنے والوں کی بھی ایک تعداد ہے، عیسائیوں کو مناظرے میں شکست دیتا ہے، یہودیوں سے مناظرہ کرتا ہے، شکست دیتا ہے، آریہ سماج اور ہندوؤں سے یہ مناظرے کرتا ہے، ان کو شکست دیتا ہے، شکست فاش دیتا ہے۔ لہٰذا انگریزوں نے اس پر ہاتھ رکھا اور پھر وہ کام لیا جو کام اس نے ان لوگوں کی خوشی کے لیے کیا اور اپنے آپ کو نبوت کا حقدار بنا کر کے ایک نئے نبی کے طور پر پیش کیا۔ تو جو لوگ اس کو کاندھے پر اٹھاتے تھے انہی لوگوں نے اس کو پھر پیروں تلے روندنا بھی شروع کیا، چونکہ یاد رکھیے یہ مسلمان اللہ کے فضل سے کسی کو بھی عزت دیتے ہیں تو اللہ اور رسول کی وجہ سے دیتے ہیں۔ کسی بھی عالم کو اگر اپنے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں یا سر پر بٹھاتے ہیں تو اللہ اور رسول کی محبت کی وجہ سے، اور دوسری کوئی وجہ نہیں ہوتی، اور کسی کو اگر گراتے ہیں تو اسی وجہ سے، اگر کسی کے لیے زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں اور اس کی شان میں منقبتیں پڑھتے ہیں تو اللہ اور رسول کی وجہ سے، اور کسی سے دشمنی کرتے ہیں تو اللہ اور رسول کی وجہ سے دشمنی کرتے ہیں۔ تو مرزا جب تک ٹھیک تھا مسلمانوں نے کاندھے پر اٹھایا، مناظرے جیتے مسلمانوں نے کاندھوں پہ اٹھا لیا، اور جب اس نے لائن چینج کی، اپنے آپ کو مجدد کہلوایا، مہدی کہلوایا، حضرت عیسیٰ سے اپنے آپ کو منسوب کیا کہ اس عیسیٰ کی بات چھوڑو، میں ہوں مسیح جس کا انتظار کیا جا رہا۔ جب اس نے یہ سلسلے شروع کیے تو پھر مسلمانوں نے جب اس کو کاندھے پر بٹھایا تھا اب پیروں تلے روندنا شروع کیا، اور مسلمان علماء پھر اس کے درپے ہوئے اور اس کے خلاف باقاعدہ ایک منظم جہاد قلمی اور لسانی مرتب طور پر کیا گیا۔ میں آپ کے سامنے حضور سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور قبلہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ
اور حضور قبلہ عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ ان نفوس قدسیہ کے حوالے سے چند تاریخی باتیں کوٹ کروں جن کو کوئی شخص دلائل کی روشنی میں رد نہیں کر سکتا. جو بات میں آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں یہ تاریخ کا حصہ ہے. مرزا غلام قادیانی کے خلاف کئی لوگوں نے اپنا اپنا کردار ادا کیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن بالخصوص دو شخصیتیں ایسی ہیں جنہوں نے مرزا کے بقول مرزا کا جینا حرام کیا، اور مرزا کا دعویٰ کرنا اس کے لیے ایک قیامت بن گیا. دو شخصیتیں، ایک یہیں پاکستان سے، بالخصوص دو تھی تو اور بھی شخصیتیں جن میں سے کسی کی محنت کا انکار کرنا یہ بہت بڑا جرم ہوگا. ہر ایک نے اپنی کوشش کی، کتابوں کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے، مناظرے کے چیلنجز کے ذریعے، لیکن ان تمام میں دو شخصیتیں انتہا درجے کی مقبول ہوئی، اور ساری دنیا میں ان دو شخصیتوں کو خاص طور پر پہچانا جاتا ہے جنہوں نے مرزا کے لیے زندگی تنگ کر دی، مرزا کا جینا دوبھر کیا، سوالات پر سوالات، کتابوں پر کتابیں. مرزا اپنے آپ کو نبی کہتا تھا لیکن تنگ آ گیا. مرزا اپنے آپ کو احمد کہہ کر کہ قرآن میں جہاں پر لفظ احمد کا ذکر آیا کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، جن سے مراد ہمارے اور آپ کے آخری نبی ہیں، مرزا کہتا ہے اس احمد سے مراد میں ہوں. اللہ نے میرے بارے میں قرآن میں فرمایا ہے کہ میں نبی بن کر کے آؤں گا. جب اس نے اس طرح کے دعوے شروع کیے تو بالخصوص دو شخصیتوں نے اس کا ناطقہ بند کیا، ایک پاکستان سے اور ایک ہندوستان سے. پاکستان سے حضور قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اس کی زندگی میں جب مرزا زندہ تھا اس وقت کی بات عرض کر رہا ہوں، اس کی زندگی میں دو بڑی شخصیتیں جن کی گہری چھاپ ہے مرزا کے خلاف اور مرزا کے کاموں میں. ایک پاکستان سے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اور ایک ہندوستان کی سرزمین سے شہر بریلی سے حضور سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالی. ان دو شخصیتوں نے اس کا ناطقہ بند کیا اور وہ مسکت جوابات اس کے اعتراضات کے دیے کہ مرزا کے ہوش اڑ گئے. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے خلاف کتاب لکھی، سیف چشتیائی، چشتیوں کی تلوار، سیف چشتیائی. چونکہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ مشرباً چشتی تھے، حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں مرید تھے، لہذا ایک کتاب لکھی چشتیوں کی تلوار، چشتیوں کی طرف سے، سیف چشتیائی. اس میں جو اعتراضات مرزا کے اوپر کیے ہیں اور مرزا کی بکواسات کے جو جوابات دیے ہیں، اس کا جواب آج تک قادیانیوں سے بن نہیں پایا اور نہ کبھی بن پائے گا، چونکہ حق حق ہوتا ہے. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اے حبیب فرما دیجئے حق آ گیا اور باطل دفع ہو گیا، اور باطل ہے ہی دفع ہونے کے لیے. حق کے مقابلے میں کوئی لمحے بر کو کھڑا نہیں ہو سکتا. سورج کی تیز شعاؤں کے سامنے موم نہیں ٹھہر سکتی، پگھل جائے گی. حق کی تلوار کے آگے باطل ٹھہر نہیں سکتا. لہذا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے سیف چشتیائی لکھی جس کا جواب نہ مرزا سے ہو سکا اور نہ مرزا کے ماننے والوں سے ہو سکا. جب مرزا سے نہ ہو سکا تو اس کے بعد کے چیلے چپاٹے کیا جواب دیں گے سیف چشتیائی. مرزا نے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہا اگر میرا مقابلہ کرنا ہے تو ایک تفسیر لکھو، لیکن وہ تفسیر جو ہوگی وہ ایسے حروف پر مشتمل ہوگی جن میں نقطے نہیں آتے، با کے نیچے ایک نقطہ، تا کے اوپر 2 نقطے، سا کے اوپر 3 نقطے،
جیم کے پیٹ میں ایک نقطہ، خا کے اوپر ایک نقطہ، ذال کے اوپر نقطہ، زا کے اوپر نقطہ، شین کے اوپر نقطہ، ضاد کے اوپر نقطہ، ظا کے اوپر نقطہ، غین کے اوپر نقطہ، فا میں نقطہ، قاف میں نقطہ، نون میں نقطہ. یہ حروف جو ہیں، ان میں سے جو 29 حروف ہیں عربی کے، ان میں تو اکثر پر نقطے ہیں. مرزا نے کہا اگر میرا مقابلہ کرنا ہے تو تفسیر لکھو قرآن کی، اس تفسیر میں وہ حروف استعمال کیے جائیں جن میں نقطے نہیں ہیں. تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں ان کا مقصد اپنی بڑائی بیان کرنا اور تعلی نہیں ہوتا. تو اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ تو یہ کر سکتا ہے اور تیرے مقابلے پر جو آئے گا وہ نہیں کر سکتا، تو اپنی بڑائی بیان کرنے. یہ خط و کتابت کے ذریعے سے یہ گفتگو ہوئی ہے جس کا خلاصہ میں آپ سے بیان کر رہا ہوں. تو جو اللہ سے ڈرنے والے بندے ہوتے ہیں وہ اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے مقابلے پر نہیں آتے، وہ دین کا حق ہونا بیان کرنے کے لیے مقابلے پر آتے ہیں کہ دین کا حق ہونا بیان کریں. لیکن اگر تیری خوشی اسی بات میں ہے کہ تو بھی ایک تفسیر لکھے اور میں بھی ایک تفسیر لکھوں اور اس تفسیر میں حروف ایسے استعمال کیے جائیں جس کے اندر نقطے نہ ہو، تو میں اللہ بھروسے پر تیرا یہ چیلنج قبول کرتا ہوں. تو بھی چلا اور میں بھی چلا آتا ہوں، اور تیرے کہنے کے مطابق ہمارے پاس تفسیر کی کوئی کتاب نہ ہوگی. تو بھی بغیر نقطے والے حروف سے قرآن کی تفسیر لکھ، اور میں بھی تیرا چیلنج قبول کرتے ہوئے بغیر نقطے والے حروف کی تفسیر لکھتا ہوں. پھر فیصلہ دنیا پہ چھوڑ دیتے ہیں، دنیا فیصلہ کرے کہ کس کی تفسیر سب سے خوبصورت ہے. اس چیلنج کو جو مرزا نے دیا، یہ سمجھ کر کہ پیر مہر علی شاہ میرے اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکیں گے، لیکن پیر مہر علی شاہ صاحب نے پہلے اصولی بات فرمائی کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ مناظرے اور مقابلے اپنی شان اور اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے نہیں کرتے، بلکہ دین کا حق ہونا بیان کرنے کے لیے کرتے ہیں. لیکن اگر تیری خوشی اس میں کہ یہ کام کیا جائے تو مجھے تیرا چیلنج قبول ہے، تو بھی آ جا اور میں بھی آ جاتا ہوں، اور تفسیر لکھنا شروع کرتے ہیں، اور پھر دنیا بتا دے گی کہ کس کی تفسیر اعلیٰ درجے کی. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کا چیلنج بھی قبول کیا، لیکن اس کی ہمت نہیں ہوئی. اس نے اشتہار چھاپ دیا، مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. مسجد کا انتخاب ہو گیا اس کی طرف سے کہ مناظرہ ہوگا. اپنے آپ کو نبی کہنے والا رسول اللہ کی امتی سے مناظرہ کرنا چاہ رہا ہے. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے مناظرہ قبول کر لیا، چیلنج قبول کر لیا. روایتیں موجود ہیں، اپنے اور پرایوں سب نے لکھا. کیا دیوبندی مکتب فکر کے، کیا دوسرے، کیا کالم نگار، کیا اس زمانے کے جو تاریخ نویس تھے، آغا شورش کاشمیری تک نے اس واقعے کو لکھا. جگہ طے ہو گئی، شاہی مسجد کا انتخاب ہو گیا، لوگ جمع ہو گئے. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اس مقام پر جلوہ گر ہو گئے. لوگ ٹھک کے ٹھک جمع ہو گئے زیارت کرنے کے لیے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس مقام پر. عاشقان رسول کا ایک سمندر جمع تھا، مرزا کو آنا تھا، چیلنج اسی نے کیا تھا. عاشق رسول پیر مہر علی شاہ آ چکے، اپنے معاونین کے ساتھ آ چکے، عاشقان رسول کا سمندر موزن ہے. لیکن انتظار کے باوجود مرزا کو جرت نہ ہو سکی کہ آ کر کے شیر مصطفیٰ کا مقابلہ کر سکتا. نہیں آنا تھا، نہیں آیا. تاریخ موجود ہے، تاریخ موجود ہے، اس زمانے کے اخبارات موجود ہیں. مرزا نے بہانہ کیا بیماری کا، مرزا نے بہانہ کیا اپنی جان کے خوف کا،
اس نے کہا مجھے میری جان کا خوف ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ میری بات سننے کے بجائے میری جان کے درپے ہو جائیں، مجھے مار ڈالیں۔ او ناسور، او خنزیر، اللہ کا جو نبی ہوتا ہے اسے آگ میں بھی ڈال دیا جائے تو آگ میں جانے سے بھی اللہ کا نبی نہیں گھبراتا۔ تو کیسا اللہ کا نبی کہلانے والا ہے؟ حالانکہ وہاں سے سیکیورٹی دی جا رہی ہے کہ صرف مناظرہ ہوگا، تو اپنے آپ کو ثابت کرنا، ہم دین کو ثابت کریں گے، ہم تیری کتابوں کی روشنی میں ثابت کریں گے تو کذاب ہے، تو دجال ہے، تو ان لوگوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں ہمارے نبی 1400 سال پہلے بتا کر گئے تھے کہ میرے بعد ایسے جھوٹے اور دجال آئیں گے جو اپنے آپ کو نبی گمان کریں گے۔ اے میرے چاہنے والوں، یقین کر لو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو ان میں سے ایک ہے۔ ہم تیری کتابوں سے ثابت کریں گے تیرے جھوٹ کو، تیرے کذب کو، تیرے دجل کو۔ لیکن اخبارات گواہ ہیں، تاریخ گواہ ہے، مرزا کو نہ آنا تھا نہ وہ آیا، مرزا کو نہ آنا تھا نہ وہ آیا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب سے وہ ملاقات نہیں کر سکا کبھی، تاریخ یہی ہے، کبھی بھی اس کو جرت نہیں ہوئی پیر مہر علی شاہ صاحب کے سامنے آنے کی۔ پیر مہر علی شاہ صاحب تو گئے، ایک سے زائد بار گئے مناظرے کے لیے کہ سامنا ہو جائے، بیٹھے تو صحیح، اپنے آپ کو نبی کہنے والا بیٹھے تو صحیح، کیسا نبی کہلاتا ہے اپنے آپ کو کہ نبی کی امت سے ڈر رہا ہے، موت کا خوف ہے اس کو، نہ آنا تھا نہ آیا۔ تو اس موقع پر پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ مرزا جہاں بھی ہے اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، وہ بھی اپنا قلم رکھے کاغذ پر، اور میں بھی اپنا قلم رکھتا ہوں کاغذ پر، اور وہ اپنے قلم کی طرف توجہ ڈالے، وہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، وہ اپنے قلم پر توجہ ڈالے اور اس کا قلم لکھ دے کہ مرزا نبی ہے، اور میں اپنے قلم پہ توجہ ڈالتا ہوں، میرا قلم لکھ دے کہ مرزا جھوٹا ہے، اس سے کہو اس بات کو قبول کرتا ہے، میرا پیغام اس کو پہنچایا جائے۔ اگر وہ اس مباہلے کو، اس چیلنج کو قبول کرتا ہے تو میں اس بات کے لیے تیار ہوں کہ قلم اب ہاتھ سے نہ چلایا جائے، قلم کاغذ پہ رکھے، وہ بھی قلم کاغذ پہ رکھوں، میں بھی، وہ بھی توجہ ڈالے اور کہے کہ قلم لکھ دے کہ مرزا نبی ہے، اور میں بھی توجہ ڈالوں اپنے قلم پر اور میرا قلم لکھ دے کہ مرزا جھوٹا ہے۔ اس چیلنج کو قبول کرتا ہے تو چلو بات آگے بڑھائی جائے۔ لیکن مرزا کو اس کی بھی جرت نہیں ہوئی، مرزا کو اس کی بھی جرت نہیں ہوئی کہ وہ اس چیلنج کو قبول کرتا۔ بڑے بڑے دعوے کرنے والا، اپنے بارے میں کہنے والا، مجھے وحی آتی ہے جیسے حضور پر جبرائیل آیا کرتا تھا، میرے اوپر بھی ایک فرشتہ وحی لے کر آتا ہے، اپنے آپ کو نبی کہنے آنے والا، اپنے آپ کے بارے میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر کے نتیجے میں نبی ثابت کرنے والا، وہ حضور کے امت میں سے ایک امتی پیر مہر علی شاہ صاحب کا سامنا نہ کر سکا، سامنا نہ کر سکا۔ بعد میں اس بہت بڑی بات پر پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کہا، حضور علی یہ تو بہت بڑی بات تھی، آپ نے اس مجمع عام میں جبکہ لوگوں کا سمندر جمع تھا، آپ نے جلال میں یہ ارشاد فرما دیا کہ وہ بھی اپنے قلم سے کہے اور میں بھی اپنے قلم سے کہوں کہ کاغذ پہ لکھ دے۔ تو حضور یہ بہت بڑا دعویٰ تھا، آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا خدا کی قسم میں نے یہ جملہ اپنی طرف سے نہیں کہا، میں نے یہ جملہ اس وقت ادا کیا ہے جب مدینے والی سرکار نے مجھ سے کہا پیر مہر علی اس بات کا چیلنج دے دے۔ جب میں نے یہ جملہ کہا تھا تو میری پیٹھ پر میرے مددگار مصطفیٰ جان رحمت موجود تھے۔ اگر مرزا اس چیلنج کو قبول کر لیتا، اس کا قلم تو نہ لکھتا لیکن دنیا دیکھ لیتی کہ بغیر اٹھائے
مہر علی کا قلم لکھ رہا ہے کہ مرزا جھوٹا ہے اور میرے آخری نبی اس کائنات کے ہمیشہ کے لیے آخری نبی بن کے تشریف سامنا کبھی نہ کر سکا. جھوٹ بڑا کمزور ہوتا ہے، سچ بڑا طاقتور ہوتا ہے. سچ کے بھروسے پہ بندہ اکیلا بھی کھڑا ہو جاتا ہے، جھوٹ کے ساتھ پورا مجمع بھی ہو تو جھوٹ بولنے والا قائم نہیں رہ پاتا. سچ لانگ لاسٹنگ ہے، جھوٹ عارضی ہے، ختم ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا. دوسری شخصیت حضور قبلہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالی. اس نے کبھی اعلی حضرت کا سامنا بھی نہیں کیا، حالانکہ اس وقت مشترکہ ہندوستان تھا. اس نے کبھی اعلی حضرت کا سامنا بھی نہیں کیا، کبھی نہیں. اعلی حضرت سے مناظرے کی بھی بات ہوئی لیکن یہ کبھی سامنا نہ کر سکا. سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے بالخصوص اس کے دعوے کے رد میں، اس کی باتوں کی رد میں امام محمد رضا نے اعلیٰ درجے کی قرآن، حدیث، اقوال علماء اور اپنی تحقیقات کی روشنی میں سیدی اعلیٰ حضرت نے اس کے خلاف 5 عظیم ترین کتابیں لکھی. 5 کتابیں لکھی. بالخصوص باقی جو آپ کی ذہن سازیاں تھیں جو آپ لوگوں کی کرتے تھے اپنی تقریر کے ذریعے سے، اپنی تدریس کے ذریعے سے، وہ علیحدہ 5 مخصوص کتابیں اس کے دعوے کے رد میں قرآن و حدیث کی روشنی میں سیدی اعلیٰ حضرت نے 5 کتابیں بطور خاص لکھی. 1899 میں 1899 میں جزاء اللہ عدوہ بإباء ختم النبوہ، یہ اعلیٰ حضرت کی پہلی کتاب ہے. مرزا غلام قادیانی کے خلاف ایک خوبصورت ترین کتاب جو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، جس میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے مرزا کے بخیے ادھیڑے ہیں. دوسری کتاب 1902 میں، جن میں سے کسی کتاب کا جواب مرزا غلام قادیانی سے جو اپنے آپ کو نبی کہلاتا تھا نہ ہو سکا. 1902 میں اعلیٰ حضرت نے دوسری کتاب لکھی مرزا کے خلاف، السوء والعقاب علی المسیح الکذاب، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا عذاب مسیح کذاب پر، اس بندے پر جو اپنے آپ کو مسیح کہتا ہے لیکن وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، کذاب ہے. 1905 میں سیدی اعلیٰ حضرت نے تیسری کتاب لکھی، قہر الدیان علی مرتد بقادیان. قادیان کے شہر میں جو ایک مرتد ہے، جو دین سے نکل چکا، مرزا غلام، اس قادیانی مرتد کے اوپر دیان یعنی خدا کا قہر. واقعتاً یہ کتاب جو اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے، واقعتاً اس کا جلال ایسا ہی ہے جیسے خدا کا عذاب مرزا قادیانی پر نازل ہو رہا ہو. چوتھی کتاب امام محمد رضا نے 1908 میں لکھی، المبین ختم النبیین، ختم نبوت کے مسئلے کو سمجھانے کے لیے کہ ختم نبوت کا مسئلہ کیا ہے، حضور کس طرح آخری نبی ہیں، اور اس دعوے پر کہ حضور آخری نبی ہیں کتنی حدیثیں ہیں، حضور نے کس کس موقع پر اپنے لیے ختم نبوت کے ضمن میں کیا کیا ارشاد فرمایا. ان تمام احادیث کو امام احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی تعداد میں اس رسالے میں جمع فرمایا. 1921 میں یہ امام محمد رضا کے وصال کا سال ہے. مجاہد اس کو کہتے ہیں، آخری سانس تک لڑنے والا، آخری سانس تک لڑنے والا. سفر کی 25 تاریخ کو امام محمد رضا کا وصال ہے. 1921 میں 1921 1856 امام احمد رضا کی پیدائش. 1921 امام احمد رضا کا وصال. لیکن یہ فتنہ چونکہ زوروں پر تھا، مسلمان قادیانی ہو رہے تھے، اس وصال کے سال جس میں امام محمد رضا بیمار بھی تھے،
لیکن امام محمد رضا نے اس آخری سال میں، جس سال میں امام محمد رضا کا وصال ہوا، اس سال بھی امام محمد رضا نے قادیانی کے خلاف، مرزا غلام قادیانی کے خلاف ایک کتاب اور لکھی. یہ 5ویں کتاب ہے. 1921 میں فرمایا الجزار الدیانی علی المرتد القادیانی، مرتد قادیانی کے گلے پر خدا کا خنجر، مرتد قادیانی کے گلے پر خدائی خنجر. یہ آخری کتاب ہے امام محمد رضا کی جو انہوں نے مرزا غلام قادیانی کے خلاف لکھی. 5 مستقل کتابیں مرزا قادیانی کے خلاف، یہ ثابت کرنے کے لیے مرزا ہر اعتبار سے بے اعتبار ہے، یہ مرتد ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. حضور کے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کے نتیجے میں یہ کذاب و دجال ہے. آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہودیوں سے، عیسائیوں سے، ہندوؤں سے، سکھوں سے سب سے کاروبار ہو سکتا ہے، لین دین ہو سکتا ہے، تجارتی تعلقات ان سب سے ہو سکتے ہیں، لیکن قادیانیوں سے تجارتی تعلقات رکھنا بھی حرام ہے. تجارتی تعلقات معلوم ہو جائے کہ یہ قادیانی ہے، اسے سودا بھی نہیں بیچا جائے گا، اس سے خریدا بھی نہیں جائے گا، نہ اس کی پروڈکٹ نہ اس کو، چونکہ انہوں نے ارتداد کر کے حضور کے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال کے انہوں نے وہ جرم کیا ہے جس جرم کی معافی صرف قادیانیت کو چھوڑ کر دوبارہ اسلام میں داخل ہونا ہے، ورنہ اس جرم کی معافی نہیں ہے، اس کے علاوہ معافی نہیں ہے. پاکستان کے قانون نے بھی ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا اور اس میں کوشش سب کی ہے. میں نے پہلے بھی شروع میں کہا تھا کہ کسی کی کوشش سے انکار کرنا جرم ہے. ساری امت نے کوشش کی، ساری امت، تمام مکتبہ فکر کے لوگوں نے کوشش کی اس بارے میں کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے. اور یہ غیر مسلم وہ والے نہیں جو یہودی اور عیسائی ہیں، ان سے بھی بدتر، کہ یہودی تو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، ہندو اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم غیر مسلم ہیں، لیکن یہ لوگ ان سے بھی بدتر اس لیے ہیں کہ مسلمان بھی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، حالانکہ یہ مسلمان ہیں بھی نہیں. یہ فرقہ نہیں بلکہ فتنہ ہے. لہذا جب ان کے فتنے پر گرفت ضروری ہو گئی، انہوں نے مسلمان طلبہ کو ربوہ کے اسٹیشن پر، مسلمان طلبہ جو جا رہے تھے چھٹیاں گزارنے، ان کو روک کر قادیانی لڑکوں نے مارا، کئیوں کو شہید کر دیا اور باقیوں کو توڑ پھوڑ دیا. اس کے بعد یہ تحریک چلی کہ ان کے خلاف کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ مسلمانوں کو مرتد کہتے ہیں جیسے ہم ان کو مرتد کہتے ہیں جو حقیقت میں ہیں. قادیانی ہم تمام مسلمانوں کو مرتد کہتے ہیں. ہمیں مسلمان نہیں مانتے وہ قادیانی، وہ صرف اپنے قادیانیوں کو مسلمان مانتے، ہمیں نہیں مانتے، حالانکہ خود اسلام سے باہر ہیں. انہوں نے مسلمان طلبہ پہ حملہ کیا تو اس کے نتیجے میں تحریک چلی، تحریک نے زور پکڑا، حکومت نے ان مسلمانوں کا ساتھ تو نہیں دیا، گورنمنٹ نے ان مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں کی جو بڑی طویل داستان ہے. یہ سلسلہ چلتا رہا غالباً 1953 اور 54 سے، 1953 یا 54 سے یہ سلسلہ چلتا رہا. کئی پیشیاں، گرفتاریاں، کئی شہادتیں ہوتی رہی. اس پورے سلسلے میں جو بہت طویل ہے، آج ہمیں صرف 7 ستمبر 1974 یاد ہے، لیکن اس کے پیچھے قربانیوں کا ایک تسلسل ہے، قربانیوں کا ایک تسلسل ہے. ہمارے دسترخوان پر پکا پکایا کھانا آ جاتا ہے، ہماری نظر اس کھانے پر ہوتی ہے،
اگر کچھ کمی رہ جائے تو فوراً اس کے اوپر اعتراض کر دیا جاتا ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا اس کھانے کو تیار کرنے میں کتنی محنتوں کا دخل ہے, پیچھے کتنی محنت ہوئی ہے. 1 گھنٹے سے ماں چولہے کے سامنے پسینے میں شرابور جلتی رہی ہے. باپ نے کتنی محنت سے یہ چیزیں پیسوں سے خرید کر کے جمع کی ہیں, جب کہیں جا کر یہ ہمارے دسترخوان پر ایک خوبصورت ڈش موجود ہے. 7 ستمبر 1974 کے نتیجے میں ایک عظیم فتح جو مسلمانوں کی بلکہ اسلام کی فتح ہے, صرف پاکستانی مسلمانوں کی نہیں, پورے اسلام کی فتح ہے. غیر مسلم اقلیت قادیانیوں کو قرار دینا, اس کے پیچھے میرے بھائی پوری داستان قربانیوں کا ایک تسلسل ہے. انہی قربانیوں میں سے ایک قربانی عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے. ان کی تو بڑی شان ہے, میں کیا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ان کے بارے میں بولنے کا حق ادا کر سکے, کوئی نہیں. جو کچھ انہوں نے کیا, انہوں نے وعدہ کیا تھا اپنے چند دوستوں کے ساتھ, غالباً 2 دوست ان کے ساتھ اور تھے, 2 اور تھے. تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس وقت تک شادی نہیں کروں گا جب تک پاکستان میں مصطفیٰ کا نظام نہیں آ جائے گا. ایک دوست, ان کے گھر والوں نے وعدے پر قائم رہنے نہیں دیا, ان کی شادی ہو گئی. دوسرے کا مجھے یاد نہیں, لیکن عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوری زندگی اسی وعدے پر گزار دی کہ جب تک پاکستان میں اسلامی نظام نہیں آئے گا میں شادی نہیں کروں گا. عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ دنیا سے چلے گئے, پاکستان میں اسلامی نظام نہیں آیا, لیکن عبدالستار خان نیازی اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹے, اپنے وعدے پر آخری سانس تک ثابت قدم رہے. اس کے ساتھ میں یہ بھی بات عرض کر دوں کہ بعض برے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں, وہ کسی کے بارے میں بھی کچھ سوچنے سے دریغ نہیں کرتے, ان کا ذہن کسی اور طرف بھی چلا جاتا ہے کہ شادی نہیں کی تو چلو ضرورت کہیں اور پوری کر لی ہوگی. ایسے بھی گندے ذہن کے لوگ دنیا میں موجود ہیں. عبدالستار خان نیازی اس پاک شخصیت کا نام ہے جس کے کردار پر اپنے بھی گواہی دیتے ہیں اور غیر بھی گواہی دیتے ہیں کہ عبدالستار خان نیازی کی پوری زندگی ایسی پاک ہے کہ اگر ان کی زندگی کی طہارت کی قسم کھا لی جائے تو بندہ اپنی قسم کھانے میں جھوٹا نہیں ہوگا. اتنی پاک زندگی عبدالستار خان نیازی علیہ الرحمہ کی, پوری زندگی وقف کر دی اسلام کے لیے, ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے. اسی ختم نبوت پر پہرا دینے کی پاداش میں عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ کو گرفتار کیا گیا, کال کوٹھڑی میں رکھا گیا. 6 دن 7 راتیں 6 دن 7 راتیں حضور کے ختم نبوت پر پہرا دینے کی پاداش میں کال کوٹھڑی میں, جہاں جانے کے بعد چوڑا چوڑا جو انسان ہو وہ بھی سکڑ جاتا ہے, طبیعت خراب ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے, پھانسی سے پہلے موت ہو جاتی ہے, ہارٹ اٹیک آ جاتا, عجیب عجیب کیفیتیں ہو جاتی. لیکن عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ حضور کے نام پر گئے تھے, پہلے ہی لمبے چوڑے تھے. جب ان کو جیل کی وردی دی گئی تو اتنے لمبے چوڑے تھے کہ جو وردی دی گئی وہ وردی بھی ان کے جسم پر پوری نہیں آئی, وردی چھوٹی پڑی جو قیدیوں کو دی جاتی ہے. تو شاگرد ملنے آئے, رو پڑے, حضور آپ کو پھانسی دے دیں گے. ارشاد فرمایا فکر نہ کرو, مجھے کوئی پھانسی نہیں ہوگی, یہ پھانسی مجھے نہیں دے پائیں گے. فرمایا حضور فیصلہ تو ہو چکا. فرمایا فیصلے بدل بھی جاتے, مجھے نہیں ہوگی پھانسی. کہا حضور کیسے؟ فرمایا دیکھ تو صحیح
جن کے کپڑے عبدالستار کے جسم پہ پورے نہیں آئے ان کا پھانسی کا پھندا میرے گلے میں پورا کیسے آئے گا؟ جن کے پاس کپڑا اتنا بڑا نہیں کہ عبدالستار کے پورے جسم کو ڈھانپ سکے، ان کا پھندا بھی اتنا بڑا نہیں جو میرے گلے کو ناپ سکے۔ فرمایا فکر نہ کر، واپس آؤں گا۔ 6 دن 7 راتیں۔ کسی نے ملاقات کے وقت پوچھا، دیکھنے والوں نے کہا ہے، بلکہ عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے خود فرمایا میں جیل کے اندر تھا، سلاخ پکڑ کے کھڑا ہوا، دیکھا پولیس والے ایک داڑھی والے کو کھینچ کے لا رہے ہیں جیل کے اندر کال کوٹھڑی میں ڈالنے کے لیے۔ وہ بندہ پیچھے بھاگ رہا ڈر سے۔ جیل کو برداشت کرنا بھی سب کے بس کی بات نہیں ہے، بڑے بڑوں کو پسینے چھوٹ جاتے ہیں، ویسے باتیں کرنا آسان ہے، جیل کاٹنا آسان نہیں۔ شور ہوا تو عبدالستار خان نیازی فرماتے ہیں میں کال کوٹھڑی میں تھا تو میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا دیکھو تو صحیح کون ہے، تو دیکھا کہ ایک داڑھی والا ہے، پولیس والے کھینچ کر اسے اندر لانا چاہ رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو پیچھے کھینچ رہا ہے، نہیں چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو۔ عبدالستار خان نیازی فرماتے میں نے غور سے دیکھا تو کوئی اور نہیں تھا، وہ ابو الاعلی مودودی تھا، جماعت اسلامی کا بڑا ابو الاعلی مودودی۔ اسے اندر جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ نیازی صاحب فرماتے ہیں وہ ڈر کے پیچھے آ رہا ہے، تو نیازی صاحب فرماتے ہیں میں نے آواز دے کے کہا او مودودی کیا مسئلہ ہے، اندر آنے سے کیوں ڈرتا ہے؟ جب رسول اللہ کے نام پر ہم نے بات کی ہے تو پھر موت کا خوف کیسا؟ دیکھ میں کیسا چوڑا ہو کر جیل کے پیچھے کھڑا ہوں، تجھے کیا خوف ہے؟ نیازی صاحب فرماتے ہیں جب میں نے اس کو غیرت دلائی تو پھر پولیس والوں کے ساتھ آسانی کرتے ہوئے وہ جیل کے اندر آ سکا، ورنہ اتنا خوف تھا ابو الاعلی مودودی کو جیل کی سلاخوں سے کہ وہ اندر آنے کو تیار ہی نہیں ہوتا تھا۔ نیازی صاحب سے ملاقات کے وقت کسی نے کہا حضور یہاں آ کر تو بڑے بڑے چوڑے پہلوان بھی وہ کمزور پڑ جاتے ہیں، لیکن آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں آپ تو پہلے سے زیادہ چوڑے ہو گئے۔ ارشاد فرمایا جو چوڑے لوگ یہاں آ کر کمزور پڑ جاتے ہیں وہ چوری کر کے اور ڈاکے اور گناہ کر کے اور قتل کر کے آتے ہیں، وہ چوریوں کے نام پر آتے ہیں تو چوڑے ہوتے ہیں، یہاں آ کر کے وہ چھوٹے پڑ جاتے ہیں، اور میں اس لیے آ کر کے مزید چوڑا ہو گیا ہوں کہ میں محمد مصطفیٰ کے نام پر آیا ہوں، مجھے کوئی غم نہیں۔ یہاں چور آتے ہیں تو وہ چوڑے ہوتے ہیں تو کال کوٹھڑی میں آ کر کے وہ سکڑ جاتے ہیں، قاتل آتے ہیں ان پر جرم عائد ہوتا ہے، ان کو سزا موت کی دی جاتی ہے تو سکڑ جاتے ہیں۔ میں نے نہ کوئی اس طرح کا گناہ کیا ہے، نہ زنا کیا، نہ قتل کیا، میں اس لیے مزید چوڑا ہو گیا کہ میں محمد مصطفیٰ کے نام پر آیا ہوا۔ حضور عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی۔ اور دوسرا نام جو میں نے آپ سے کہا تھا، عظیم ترین شخصیت حضور قبلہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی۔ ابھی زیادہ عرصہ نہیں بیتا شرارتی ٹولے نے شرارت شروع کر دی کہ قومی اسمبلی میں قرارداد شاہ احمد نورانی صاحب نے پیش نہیں کی تھی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرے۔ 1974 کوئی بہت 400-600 سال پیچھے کی بات نہیں ہے، 1974 50 سال پہلے کی بات، 50 سال ہوئے ہیں، ابھی سلور جوبلی ہے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے حوالے سے۔ اب اسے لوگوں نے تاریخ مسخ کرنا شروع کر دی، حالانکہ ریکارڈ میں بات موجود ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا محنت سب نے کی ہے، قادیانیوں کے خلاف غیر مسلم اقلیت قرار دلوانے کے لیے سب نے محنت کی ہے، لیکن جس نے قرارداد پیش کی، جو فرنٹ لائن پر کھڑا ہوا، جس نے لوگوں سے سائن لیے، جو راتوں کو جاگتا رہا، جس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، جس نے اس وقت 1974 میں 1 کروڑ روپے کی پیشکش کو ٹھکرا دیا، جب مرزا کے خلاف قرارداد پیش ہونی تھی
اس سے 1 یا 2 دن پہلے مرزا قادیانی کے چاہنے والے ایک بریف کیس لے کر ایک ایسے گھر میں، جو شاہ احمد نورانی صاحب کا گھر نہیں تھا، شاہ احمد نورانی صاحب کو ایک شخص نے اپنے یہاں دعوت دی تھی کہ آپ میرے گھر کھانا کھائیں. رات دن محنت چل رہی تھی قرارداد پیش کرنی، سوالات بنانے، تقریباً 150 سوالات قادیانیوں سے پوچھنے کے لیے شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے علماء کے اتفاق سے تیار کروائے، ماحول بنایا. اسی دوران اس صاحب نے کہا میرے ہاں آپ کھانا کھائیں. شاہ احمد نورانی ان کی بات ٹال نہ سکے، مسلمان تھے، شاہ احمد نورانی کے چاہنے والے. چلے گئے. ابھی بیٹھے تھے، کچھ دیر گزری تو کچھ لوگ آئے، ہاتھ میں بریف کیس ہے، سامنے رکھا. صاحب خانہ جن کا وہ گھر تھا، انہوں نے کہا میں بڑی معذرت چاہتا ہوں کہ میں آپ کو بتایا نہیں، یہ کچھ لوگ ہیں جو آپ سے ملنا چاہتے ہیں. یہ قادیانی نہیں ہیں بلکہ لاہوری ہیں، مرزا غلام کو مانتے ہیں، مجدد مانتے ہیں، تو یہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، یہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے تیور بدل گئے، غصے کے آثار چہرے پر، لیکن کسی کے گھر میں مہمان تھے. ان کو بات کرنے کا موقع دیا گیا تو ان قادیانیوں نے بات شروع کی، مرزا غلام کے ماننے والوں نے. ہم آپ سے صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو قرارداد پیش کرنے جا رہے ہیں اس میں اس طرح کی قرارداد پیش کریں کہ ہمارا ذکر نہ آئے، ہمارا ذکر نہ آئے. کچھ ایسے جملے استعمال کریں کہ ہمارے اوپر ضرب نہ پڑے. اور ہم ساتھ میں آپ کے لیے کچھ لائے بھی ہیں، ایک نظر ذرا اس طرف بھی دیکھ لیجئے، ہم یہ آپ کے لیے لائے ہیں. یہ کہہ کہ انہوں نے بریف کیس کا ڈھکن کھول دیا. شاہ احمد نورانی چپ ہے. اب وہ جواب کے انتظار میں، غصہ تو بہت ہے، کسی اور کے گھر میں ہے. شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا آپ لوگوں نے آنے میں دیر کر دی، آپ لوگوں نے آنے میں دیر کر دی، فیصلہ ہو چکا ہے. انہوں نے کہا اگر پیسے کم ہیں تو ہم بڑھا دیں گے، 1 کروڑ روپے ہیں اور بڑھا دیں گے. شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تیکھے تیور کے ساتھ ارشاد فرمایا اس سے زیادہ میری قیمت لگ چکی ہے، اس سے زیادہ میری قیمت لگ چکی ہے. آپ 1 کروڑ میں مجھے خریدنا چاہتے ہیں. نورانی پہلے ہی مصطفیٰ کے اشارے پر ان کے قدموں پر بک چکا ہے. $1974 کے 1 کروڑ روپے یہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے اپنے الفاظ ہیں جو نیٹ پر موجود ہیں. فرمایا میں نے کہا کہ میری قیمت لگ چکی، میں بازار رسول میں بک چکا ہوں. آپ سیدھے یہاں سے سارے ابھی چلے جائیں. خدا کی قسم اگر یہ میرا گھر ہوتا تو میں کسی اور طریقے سے تمہیں نکالتا، لہذا شرافت اسی میں ہے کہ یہاں سے آپ فوراً چلے جائیں. اور صاحب خانہ سے کہا مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ اس طرح کے لوگوں کو بھی جمع کریں گے. سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ نورانی کی قیمت تو لگ چکی، کئی بار خریدنے کی کوشش کی گئی. اور پھر اس کے بعد 7 ستمبر 1974 اس خاص دن میں چند لوگوں کی موجودگی میں، چونکہ سب کو جمع نہیں کیا گیا تھا، مخصوص لوگ کیبنٹ کے بلائے گئے. اور جس شخصیت کو اللہ کے رسول کی بارگاہ سے یہ سعادت ملی تھی کہ ہمیشہ کے لیے قادیانیت کے تابوت میں غیر مسلم اقلیت کی کیل ٹھوک دی جائے، اس شخصیت کا نام حضور قبلہ علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ. لوگ حیرت کرتے تھے کہ آپ نے ان لوگوں سے بھی سائن لے لیے جو سیکولر ہیں، جو کہتے ہیں ہمارا دین سے کیا تعلق.
ہم دین کے مسئلوں میں نہیں پڑھتے. شاہ احمد درانی کہتے ہیں خان ولی خان کے پاس میں گیا, میں نے کہا اس پہ سائن کر دیجیے, ہم قرارداد پیش کرنے جا رہے ہیں قادیانیوں کے خلاف. انہوں نے اس بدبخت کو اپنا نبی تسلیم کیا ہے, حالانکہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں. ہم قرارداد پیش کرنے جا رہے ہیں, اس کے اوپر آپ کے سائن چاہیے. خان ولی خان. شاہ احمد نورانی فرماتے ہیں خان ولی خان نے کہا نورانی میاں میں تو ایک سیکولر آدمی ہوں, میرا دین سے کیا تعلق, بس میں ایک مسلمان ہوں, بس ان جھمیلوں سے میرا کیا مقصد. تو شاہ احمد نورانی فرماتے ہیں میں نے خان ولی خان سے کہا آپ حضور کو نبی مانتے ہیں؟ خان ولی خان نے کہا ہاں نبی تو میں ضرور مانتا ہوں. تو شاہ احمد نورانی فرماتے ہیں جب اس نے کہا ہاں میں نبی تو ضرور مانتا ہوں, تو شاہ احمد نورانی فرماتے ہیں تو میں نے کہا لیجئے پھر سائن کر دیجئے. اور اس شخص سے جس کے بارے میں لوگ حیرت میں تھے کہ یہ سیکولر آدمی ہے, یہ سائن نہیں کرے گا, خدا کا کرشمہ ایسا ہوا کہ سیکولر لوگوں نے بھی سائن کر کے دیے کہ میں بھی سائن کرتا ہوں اس قرارداد پر کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے. پھر 7 ستمبر 1974 کو, کل ہے 7 ستمبر, 50 سال پہلے تقریباً, ایک تاریخی دن امام شاہ احمد نورانی کھڑے ہیں اور قرارداد پیش کی جا رہی ہے اور ڈائریکٹ بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. مرزا غلام احمد کا پوتا اس نے اسپیکر کو خط لکھا یا ٹیلی فون جو بھی کہ ہم بھی بات کرنا چاہتے ہیں, کیا ہمیں موقع ملے گا یا ہمارے غیر موجودگی میں ہی فیصلہ کر دیا جائے گا. تو اس نے پھر شاہ احمد نورانی صاحب کو فون کر کے کہا اسپیکر نے, ڈپٹی اسپیکر نے, کہ مرزا ناصر نے کہا ہے کہ اس کو بھی موقع دیا جائے تاکہ وہ آ کر کے اپنے موقف کو بیان کرے, تو آپ کیا کہتے ہیں نورانی میاں. تو نورانی صاحب علیہ الرحمہ نے اس ڈپٹی اسپیکر سے فرمایا جناب ہم تو کب سے انتظار میں ہیں کہ ان کا کوئی اتنی تو ہمت کرے کہ محمد کے غلاموں کا آ کے سامنا ہی کر سکے, بلائیے اور موقع دیجیے اس کو بھی بولنے کا. پھر مرزا ناصر کو بلایا گیا اور ایک تاریخی گفتگو ہوئی. پھر خود شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی پوری رویداد بیان کرتے ہیں, جو کبھی موقع ملا تو میں عرض کروں گا کہ اس قومی اسمبلی کے چیمبر میں کس طرح اللہ جل شانہ نے قادیانیوں کو شکست فاش دی, شکست فاش دی. مرزا غلام قادیانی کے بارے میں اور اس کے ماننے والوں کے بارے میں غیر مسلم اقلیت ہونے کی قرارداد کس خوبصورتی سے اللہ کی مہربانی سے 7 ستمبر 1974 کو امام شاہ احمد نورانی کی قیادت میں یہ قرارداد پاس ہوئی. یہ ایک طویل اور ایک خوبصورت گفتگو ہے, انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس کو عرض کروں گا. اتنی بات ضرور یاد رکھیں 7 ستمبر 1974 وہ تاریخی دن ہے جس میں قادیانیوں کو جو نہ صرف اسلام کے دشمن ہے بلکہ پاکستان کے دشمن ہے, اسلام کے بھی پاکستان کے بھی, امام شاہ احمد نورانی علیہ الرحمہ نے اس کو جو ننگا کیا تھا قومی اسمبلی میں, اس میں ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ امام شاہ احمد نورانی نے جو درمیان میں جنرل تھے ان جنرل سے کہا کہ آپ پوچھیں اس سے, مرزا غلام کے پوتے سے پوچھیں کہ یہودیوں کے وطن اسرائیل میں جہاں مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا, مسلمانوں کو برداشت نہیں کیا جا رہا, پاکستان کو انہوں نے کبھی قبول نہیں کیا, فلسطین میں ظلم کر رہے ہیں برسوں سے, ان سے پوچھئے کہ اسرائیل کے دارالخلافہ تل ابیب میں ان قادیانیوں کا مرکز ہے یا نہیں, پوچھئے. اگر یہ بھی سچے مسلمان ہیں تو یہودی ان سے اتنا پیار کیوں کر رہے ہیں کہ اسرائیل کے دارالخلافہ تل ابیب میں قادیانیوں کو مرکز بنا کے دیا ہے, کیوں؟ امام شاہ احمد نورانی نے سوال کیا, جنرل نے سوال کیا, کیونکہ ڈائریکٹ بات کرنے کی اجازت نہیں تھی, تو جنرل نے یہ سوال مرزا ناصر کو کیا.
کہ تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ کیا تم لوگوں کا کوئی مرکز اسرائیل میں، یہودیوں کی سرزمین میں، تل ابیب میں ہے؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اس نے کہا نہیں، ہمارا کوئی مرکز یہودیوں کی سرزمین اسرائیل کے شہر تل ابیب میں نہیں ہے، لیکن سلام ہے امام نورانی کو۔ امام نورانی نے فرمایا اس نے منع کیا، اس نے منع کیا، اس نے بولا کہ ہمارا کوئی مرکز اسرائیل میں تل ابیب میں نہیں ہے۔ امام شاہ احمد نورانی نے سارے پرچے نکالے جو نیٹ سے امام شاہ احمد نورانی نے اٹھائے تھے، وہ سارے شواہد اور ساری شہادتیں اور سارے پرچے امام شاہ احمد نورانی نے نکالے اور جنرل کو دیا، اور فرمایا جنرل یہ سارے نقشے، یہ ساری معلومات جو دنیا کے سامنے نہیں ہے، چھپائی گئی ہے، یہ اس کے سامنے رکھ کے اب پوچھیں، بتا یہ تمہارا مرکز ہے یا نہیں؟ ان گواہیوں کی موجودگی میں بھی کیا یہ انکار کر سکتا ہے؟ اب مرزا ناصر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، جو بری طرح پھنس چکا تھا، کیونکہ امام شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سارے پرچے سامنے رکھ دیے۔ جنرل اس سے پوچھو کیا یہ معلومات غلط ہے؟ کیا یہ ساری چیزیں غلط ہے؟ انکار کر دیں ان چیزوں کا بھی۔ وہ انکار نہ کر سکا۔ تقریباً 150 سوالات شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے علماء کے تعاون سے تیار کیے تھے، اور اس قومی اسمبلی میں فیس کرنے والے اور بات کرنے والے اور قرارداد پیش کرنے والے، قرارداد منظور کروانے والے اور فاتح قادیانیت کہلانے والے سربراہ کا نام ہے حضور قبلہ علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی۔ آج بھی جاؤں نا کبھی عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کے قدموں میں امام شاہ احمد نورانی کا مزار شریف ہے، کبھی جا کے دیکھو، ایسا سکون ملتا ہے کہ بندہ وہاں بیٹھ کر محسوس کرتا ہے کہ دارالسکون میں آ گیا ہے۔ وہ پہرا دیا ہے حضور کے ختم نبوت پر۔ اللہ تعالیٰ تمام مجاہدین ختم نبوت پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، بالخصوص امام شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ وما علیہ